بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج تاریخ ہے 15 ستمبر 2021 اور دن ہے بدھ، اور ہمارا عنوان ہے ختم نبوت اور اطاعت رسول۔ بیٹا، ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ ختم نبوت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ذریعے ہم تک پیغامات اپنے پہنچاتے تھے، تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی کہ مکمل ہو گیا۔ تو ختم نبوت کہاں پر ختم ہوتا ہے، کہاں پر مکمل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اطاعت رسول کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو، انسانوں کو کیا درس دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ سب سے آخر میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین تشریف لائے۔ سب سے جو آخری نبی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسالت یا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دار اسلام سے خارج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن مجید میں بھی نازل ہوا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ اب جو بھی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ بولے گا۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو بیٹا، اسے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی کہ اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے سے بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کوئی اولاد میں سے اب آگے کوئی نبی کے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب اگر کسی بھی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے تو وہ جھوٹا ہوگا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ صفحہ نمبر 17 پر اس کا بقیہ حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی، یہ تب کا آپ ایک مثال دے سکتے ہیں کہ ایک عمارت تعمیر کی گئی اور اس میں تمام اینٹیں لگا دی گئیں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی، تو لوگ جب آتے اور اس عمارت کو دیکھتے تو یہ کہتے کہ اس عمارت کو مکمل کیوں نہیں کیا گیا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لے آئے تو وہ عمارت مکمل ہو گئی، یعنی کہ انبیاء کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہو گیا اور دوبارہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ اس عمارت میں وہ اینٹ لگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں تھی تب تک لوگ اس کو دیکھتے اور تعجب میں پڑ جاتے۔ اس سے مراد بیٹا فرضی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی عمارت تعمیر کی، مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مثال دی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو نبیوں کا سلسلہ اس طرح تھا کہ اس میں ابھی ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، یعنی آخر الزمان ہے کہ آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، یعنی ان کا جو اخلاق ہے وہ کیسا ہے، قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی فرمایا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر عمل کیا، تو عملی تفسیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو محفوظ فرمایا، اب قیامت تک کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر لیا اور قیامت تک اب کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے، اس لیے انسانوں کی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن مجید پر عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کا رستہ مل جائے تو ہمارے پاس جو واحد رستہ وہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا قرآن مجید کی ہی اطاعت کرنے کے مترادف ہے۔
اسی طرح بیٹا اب ہمارا دوسری ہیڈنگ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تب تک ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ناگزیر ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ان پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا ان سے رک جائے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو بہترین نمونہ قرار دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن مجید میں بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے، یعنی مثال قرار دیا گیا۔ ارشاد ربانی ہے یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے انسانوں کے لیے بہترین مثال ہے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کریں۔ فرمان الہی ہے اور جو تم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو۔ یہ بیٹا سورۃ الحشر میں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کی آیت کون سورہ حشر میں آیت نمبر 7 ہے، اور یہ فرمان الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ آپ کو جیسے بار بار بتا رہی ہوں کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی عملی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے احکامات کو مانتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، تو اور وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ اس لیے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہیں، ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کی۔ اب صفحہ نمبر 18 پر ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے، لین دین اور عبادت میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سنت میں شامل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیے وہ سب سنت نبوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ تو بیٹا ہمیں وہ سارے کام کرنے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اب انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کھانا پینا کیسے ہے، ہمیں بیٹھنا اٹھنا کیسے، ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو جو چیزیں دینی ہیں اور لینی ہیں ان کے معاملات ہم نے کیسے اختیار کرنے ہیں، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ سب سنت میں شامل ہیں۔ دین میں سنت کی بنیادی حیثیت ہے، بنیادی کا مطلب ہے اولین، اور یہ اسلامی شریعت کا اہم ماخذ ہے۔ سنت کو جانے بغیر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ممکن نہیں، جیسے اب آپ نے اس نے آپ کو مثال بھی دی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد کی فرضیت کا ذکر ہے، لیکن ان کی تفصیل اور طریقہ سنت نبوی سے معلوم ہوتا ہے۔ اب نماز کیسے ادا کرنی ہے، نماز کا تو 700 دفعہ حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں، لیکن نماز کیسے پڑھنی یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو بیٹا یہ ہمیں کس نے بتایا، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے اس کی تفسیر ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو مثال سمجھ کر ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ہمیں عملی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہر کام کی انجام دہی میں سنت نبوی سے رہنمائی لینی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں، تاکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ تو پیارے بچوں یہ مسجد نبوی کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے مسجد نبوی ہے، اور میں نے آپ کو جو کہ 5 کلاس آپ کو میں نے مسجد نبوی سے منسلک پیراگراف بھی لکھوایا ہے، ان کے مسجد نبوی کے حوالے سے پیراگراف بھی لکھوایا ہے۔ تو بیٹا امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا، اور آپ چونکہ اس کی ریویژن کر رہے ہیں تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ میں سے جو بچے کلاس میں حاضر نہیں تھے یا جو لیٹ آئے ہیں تو ان کو بھی آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو بیٹا اب آپ نے اس سبق کی اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے، اور اس کی درجہ سرگرمیاں ہیں۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے خاتم النبیین، کلمۃ اللہ، خلیل اللہ اور خلیفۃ الارض۔ کیا کہا گیا ہے؟ خاتم النبیین۔ حدیث کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا گیا، مکان کے، درخت کے، پل کے اور دروازہ کے۔ کس کے مانند قرار دیا گیا؟ مکان کے۔ سنت کے لفظی معنی ہیں پیروی، اطاعت، محبت اور طریقہ۔ کس کے معنی بیٹا؟ پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ سنت کے معنی طریقہ ہے، اور اطاعت کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، ٹھیک ہے۔ اطاعت کے معنی پیروی کرنا اور سنت کے معنی طریقہ کے ہیں۔
ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے سورۃ البقرہ میں، سورۃ الاحزاب میں، سورۃ آل عمران میں اور سورۃ القلم میں۔ جی، ختم نبوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاحزاب میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا نام ہے تورات مقدس، انجیل مقدس، زبور مقدس یا قرآن مجید۔ قرآن مجید۔ اس طرح خالی جگہ پر کریں۔ اطاعت کے لفظی معنی ہیں ڈیش کے ہیں، کس کے معنی ہیں؟ پیروی کرنے کے ہیں۔ نجات اور کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی ڈیش کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں ڈیش سنت نبوی سے ملتی ہے۔ تفصیل، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کی جو تمام تفصیلات ہیں وہ کہاں سے ملتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ سیرت مبارک ڈیش کی عملی تفسیر ہے، قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اطاعت رسول، ختم نبوت، اطاعت رسول سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور خالی جگہ پر کرنی ہے، اور جو درست بیانات کی نشاندہی کے لیے آپ کو MCQs دیے گئے ہیں آپ نے ان کو مکمل کرنا ہے اور پھر ان کی تصاویر بنا کر مجھے گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ اور یہ کام سبھی بچے کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے، اور بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے سبق کی پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے کہ آپ نے اس سبق میں کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں، اور پھر آپ نے ان کی ویڈیو بناتے ہوئے مجھے گروپ میں شیئر کرنی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔